ماشاءاللہ سبحان اللہ. بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، تقریر کا موضوع ہے خلیفۃ الرسول سیدنا و سرسنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت. آپ سب حضرات کی دعا سے خیر و عافیت کے ساتھ واپس آ کر آپ کے سامنے گفتگو کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ الحمدللہ. سفر کی تفصیلات کا حضرات کا علم ہے، مزید دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. صرف اس بات کو دہرایا جا رہا ہے کہ پہلے بھی آپ نے اپنی دعاؤں میں یاد رکھا اور آئندہ کے لیے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا، بھیجا. ان کی تعلیم سے، ان کی تبلیغ سے، ان کے ارشادات سے بہت سارے لوگوں نے ان کی نبوت اور اللہ تعالیٰ کی توحید کو مانا، اس پہ ایمان لائے، اور بہت سارے لوگوں نے ان کی نبوت کا انکار کیا، اللہ تعالیٰ کی توحید کا انکار کیا. یعنی نبیوں کے کچھ ساتھی بھی تھے اور کچھ مخالف بھی تھے. ساتھیوں کو صحابی کہا جاتا ہے اور مخالفوں کو کافر اور منکر کہا جاتا ہے. 1,24,000 یہ کم و بیش اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا، اور سب سے آخر میں جس ذات پاک کو ختم نبوت کا تاج پہنا کر بھیجا وہ اللہ کے رسول رحمت للعالمین اور ساری کائنات کے لیے رؤوف اور رحیم ہے. اللہ کے اس آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ساتھی عطا فرمائے انہیں صحابی کہا جاتا ہے، صحابی کہا جاتا ہے. اور یہ بات یاد رکھو، ان ساتھیوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے
اپنے لیے منتخب نہیں فرمایا کہ یہ میرے ساتھی ہوں، یہ میرے دوست ہوں، اللہ نے ان کا انتخاب فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، اختارہ اللہ لصحبت نبیہ ولإقامت دینہ، کہ صحابہ کی شان یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی منتخب فرمایا اور دین کی خدمت کے لیے ان کو چنا۔ تو یہ سارے صحابہ کو اعزاز حاصل ہے کہ وہ اللہ کا انتخاب ہے اور اللہ نے ان کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ دین اسلام کی خدمت کرو۔ ان تمام صحابہ میں جس ذات کو قیامت تک آنے والے تمام انسانوں پر فضیلت حاصل ہے نبیوں اور رسولوں کے بعد، وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کو بے شمار خصوصیات سے سرفراز فرمایا گیا۔ سب سے بڑی خصوصیت آپ کی یہ ہے کہ تمام صحابہ میں اور تمام مسلمانوں میں سب سے پہلے جس نے اسلام قبول کیا وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ پہلی خصوصیت ہے۔ تمام صحابہ میں سے جس ذات پاک نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا وہ حضرت عمر بھی بعد میں مسلمان ہوئے، حضرت عثمان بھی بعد میں مسلمان ہوئے، حضرت طلحہ بھی بعد میں مسلمان ہوئے، اور اسی طرح دوسرے صحابہ بعد میں مسلمان ہوئے۔ سب سے پہلے مردوں میں بالغوں میں جس نے اسلام قبول کیا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابوبکر صدیق ہیں، اور بچوں میں سب سے پہلے جس بچے نے اسلام قبول کیا وہ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم ہے۔ تو پہلی خصوصیت کیا ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی؟ کہ آپ نے تمام صحابہ سے پہلے اسلام قبول کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے جس کے سامنے اسلام پیش کیا، جس کو میں نے کہا کہ مسلمان ہو جاؤ، تو آواز آتی تھی کذبتا کذبتا کذبتا، آپ معاذ اللہ جھوٹ بولتے۔ مکے کے وہ کافر اور مشرک جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سچا کہتے تھے کہ آپ سچے ہیں، اور امین کہتے تھے کہ آپ امانت دار ہیں، امانتوں کی حفاظت کرتے ہیں، وہ کافر جو پہلے آپ کو صادق اور امین کہتے تھے، جب آپ نے ان کو اپنے اسلام کی دعوت دی کہ مسلمان ہو جاؤ، اسلام سچا دین ہے، تو انہوں نے آپ کو کہا کہ آپ معاذ اللہ جھوٹے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ہر طرف سے آواز آ رہی تھی کہ آپ جھوٹے ہیں معاذ اللہ، لیکن جب میں نے ابوبکر صدیق کے سامنے اسلام پیش کیا تو حضرت ابوبکر صدیق نے بغیر کسی معجزے کے طلب کرنے کے، بغیر کسی دلیل کے طلب کرنے کے، بغیر کسی حیل و حجت کے، انہوں نے فوراً پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو یہ امتیاز ہے، انفرادیت ہے، خصوصیت ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ انہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ مکے والوں نے میٹنگ کی، انہوں نے اپنی اسمبلی کا اجلاس بلایا،
تخریب کاری کے لیے. کس کے لیے؟ تخریب کاری کے لیے اسمبلی کا اجلاس بلایا. تخریب کاروں کا کام یہی ہوتا ہے. اجلاس کا ایجنڈا کیا تھا؟ اس اجلاس کا ایجنڈا یہ تھا کہ یہ جو شخص اعلان کر رہا ہے کہ اللہ ایک ہے اور میں اس کا رسول ہوں، ان سے کس طرح جان چھڑائی جائے. یہ ایجنڈا تھا جی. چنانچہ اس اسمبلی کا روح رواں ابو جہل تھا. اس کا روح رواں وہی تھا. مکہ کے بڑے بڑے سردار اور بڑے بڑے لوگ اس اسمبلی کے ممبر تھے. تو موضوع یہی تھا کہ کون سی تجویز ہے جس پر عمل کرنے سے ہمیں ان سے نجات مل جائے. ایک شخص باہر سے آیا. اس نے اسمبلی کے دروازے پہ دستک دی. دروازہ بند تھا. جب دروازہ کھولا گیا پوچھا کون ہے؟ پوچھا اس نے کہا میں شیخ نجدی ہوں. جی سعودی عرب کا ایک شہر ہے، اس کا نام ہے نجد. کیا نام ہے؟ نجد. اس وقت بھی نجد کے لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف تھے. کیا تھے؟ مخالف تھے. اس نے کہا کہ میرا نام، میں شیخ نجدی ہوں، نجد سے آیا ہوں. انہوں نے اس کو ویلکم کیا کہ جس طرح جس مقصد کے لیے ہم جمع ہیں یہ بھی ہمارے ساتھ ہمیں مشورہ دینے کے لیے آیا ہے. تو مشورہ یہ ہوا کہ ایک آدمی نے مشورہ دیا کہ ایک کمرہ بنا دیا جائے. اس کمرے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بند کر دیا جائے. اس کا کوئی دروازہ نہ ہو. تو اسی حال میں اس کا معاذ اللہ اس میں انتقال ہو جائے گا، ہماری جان چھوٹ جائے گی. تو اس نے وہ جو شیخ نجدی تھا اس نے کہا یہ تجویز غلط ہے، یہ پرپوزل ٹھیک نہیں ہے. اس لیے کہ ان کے جسم سے جو خوشبو نکلتی ہے اس کے ماننے والے اس خوشبو کے ذریعے ان تک پہنچ جائیں گے اور اس کمرے کو گرا دیں گے اور اپنے آقا کو نکال کر لے جائیں گے. اس شیخ نجدی نے اس تجویز کو ریجیکٹ کر دیا. دوسری تجویز یہ آئی کہ ہر قبیلے کے نوجوانوں کو مقرر کر دیا جائے. جتنے بھی قبیلے اس وقت مکے میں رہتے ہیں ان کے قبیلے کے ایک نوجوان کو لے کر اسے تلوار دے دی جائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے ارد گرد کھڑا کر دیا جائے ان کو. جب وہ گھر سے باہر نکلیں گے تو یہ سارے ان پہ حملہ کر دیں. اور جب وہ اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے ان کے قبیلے کے جو لوگ ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے کے جو لوگ ہیں، وہ تمام قبیلوں سے بدلہ نہیں لے سکیں. تمام
کیونکہ ہر قبیلے کا ایک نوجوان تھا نا اس میں شامل. یہ تجویز سب نے منظور کر لی, سب نے منظور کر لی, اور سارے قبیلے کے لوگ ایک ایک نوجوان کی ڈیوٹی لگا دی. وہ ارد گرد کھڑے ہو گئے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس منصوبے سے آگاہ فرما دیا کہ ان شیطانوں نے یہ اس قسم کی جو پرپوزر اور تجویز بنائی ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کو ارشاد فرمایا, تم میرے بستر پہ لیٹ جاؤ اور یہ میرے پاس امانتیں ہیں, فلاں کافر کی یہ امانت ہے, فلاں کی یہ امانت ہے, فلاں کی یہ امانت ہے, یہ ساری امانتیں واپس کر دینا میرے بعد. اور اللہ تعالیٰ نے آپ سے ارشاد فرمایا کہ محبوب آپ تشریف لے جائیں, دنیا کی کوئی طاقت آپ کا بال پیکا نہیں کر سکتی. وہ سارے نوجوان باہر کھڑے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ یاسین کی اس آیت کی تلاوت کرتے ہوئے باہر تشریف لے جاتے ہیں. وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. آپ یہ آیت پڑھتے ہوئے باہر تشریف لے گئے. اور یہاں یہ بات بھی بڑی قیمتی میں آپ کو دے رہا ہوں, بزرگوں کا یہ وظیفہ ہے. اگر کوئی دشمن آپ کو تنگ کرتا ہے تو آپ یہ پڑھیں وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. یہ کثرت سے پڑھتے رہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو دشمن کے شر سے محفوظ رکھے گا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کو بستر پہ بٹھا کے جی آپ باہر تشریف لے گئے. کسی کافر کو نظر نہیں آیا کہ آپ باہر جا رہے ہیں. اللہ اکبر. آپ سیدھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے. ارشاد فرمایا, ابو بکر اللہ تعالیٰ نے مجھے ہجرت کا حکم دیا ہے اور مجھے یہ بھی حکم دیا ہے کہ ان کو اپنے ساتھ لے جاؤ. ایک یہ حکم تھا کہ علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کو اپنے بستر پہ لٹا دیا جائے, اور یہ حکم تھا کہ ابو بکر صدیق کو اپنے ساتھ لے جاؤ. چنانچہ تمام تیاریاں مکمل کر لیں تو آپ وہاں سے روانہ ہوئے. تو غار میں تشریف لے گئے. یہ غار کہاں ہے؟ غار ثور مکہ میں ہے. اس پہاڑ کا نام ہے جبل نور. وہاں تشریف لے گئے. حضرت ابوبکر صدیق ساتھ ہی ہیں. جب غار کے اندر گئے تو اللہ تعالیٰ نے مکڑی کو حکم دیا کہ غار کے منہ پہ جالا تن لیا جائے. تو اس نے جالا بن دیا. اللہ اکبر. کافروں نے دیکھا جب دن چڑھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کمرے میں موجود نہیں تھے. حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم موجود تھے. تو انہوں نے ان سے پوچھا کہاں گئے؟ انہوں نے کہا جی مجھے پتہ نہیں کہاں تشریف لے گئے. وہاں انہوں نے کھوجی. سراغ جو لگاتے ہیں نا, کھوجی کہتے ہیں. تو اس کی خدمات حاصل کی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے نشان کے پیچھے پیچھے وہ چلتا گیا اور غار تک پہنچ گیا. غار تک پہنچ گئے. تو کھوجی نے کہا کہ بھی اس غار کے اندر ہے. کافر جو ساتھ تھے انہوں نے کہا کہ اس غار کے اندر جاتے ہیں تو غار کے منہ پہ جو جالا بنا ہوا ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے. تو وہ تو غار کے اندر نہیں ہے, تم غلط کہتے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہے تھے کافروں کو.
کافروں کے قدم ان کو نظر آ رہے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرماتے، ان کے ران پہ سر مبارک رکھا ہوا تھا، آرام فرما رہے تھے، اور وہ دیکھ رہے تھے کہ کافر غار تک پہنچ چکے ہیں، ان کے قدم نظر آ رہے تھے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر گھبراہٹ طاری ہوئی، گھبراہٹ کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دشمن میرے محبوب تک پہنچ جائے اور میرے محبوب کو نقصان پہنچائے۔ انہیں اپنی جان کے بارے میں فکر نہیں تھی جی، انہیں اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فکر تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ میرے محبوب کو نقصان پہنچائے۔ اور یہ بات یاد رکھو، جب کسی کو کسی کے ساتھ محبت ہوتی ہے تو وہ نہیں چاہتا کہ میرے محبوب کو کوئی نقصان پہنچائے، اپنا نقصان برداشت کر سکتا ہے اور اپنے پیارے کا نقصان برداشت نہیں کر سکتا۔ اس کیفیت کو عربی میں حزن کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عشق رسول کی گواہی دی کہ ابوبکر صدیق عشق رسول کے اس مقام پر فائز تھے کہ انہیں اپنی جان کی فکر نہیں تھی، اپنے محبوب کی جان پاک کی فکر تھی۔ اسی لیے ارشاد فرمایا لا تحزن۔ جب حضرت ابوبکر صدیق کو یہ گھبراہٹ طاری ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ارشاد فرمایا، کس نے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا۔ ابوبکر تم میرے بارے میں نہ گھبراؤ، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ اللہ میرے ساتھ ہے۔ گھبراہٹ تو تھی حضرت ابوبکر صدیق کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ تم میرے بارے میں اللہ میرے ساتھ ہے، بلکہ فرمایا نہ گھبرا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، میرے ساتھ بھی اللہ ہے اور تیرے ساتھ بھی اللہ ہے۔ جس کے ساتھ اللہ ہو دنیا کی کوئی طاقت اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ۔ 2 دن ہوئے میں واپس آیا ہوں، آج آرام کرنا تھا۔ شیخ صاحب میرے پاس آئے کہ جمعہ پہ آئیں گے کہ نہیں؟ میں نے کہا میں اپنے دوستوں کی زیارت کے لیے آؤں گا۔ یہ زندگی کے لمحات ہیں، اللہ کے لیے ہیں اور اس کے رسول کے لیے۔ داتا صاحب ایک نعت خان تھے، سلام پڑھتے تھے، اسد اللہ خان، سیف اللہ خان۔ انہوں نے جمعہ کی نماز کے بعد محراب میں کھڑے ہو کے سلام پڑھا، سلام پڑھنے کے بعد جمعہ کے بعد سلام پڑھا، سلام کے بعد پھر دعا ہوئی۔ دعا کے بعد لوگوں کی عادت ہوتی ہے میں خطیب کے ساتھ مصافحہ کرنا، مصافحہ جاری تھا کہ وہ پیچھے گرے مصلی میں اور ان کی جان آواز یعنی وضو کی حالت میں تھے، سلام بھی پڑھا، جمعہ بھی پڑھا، دعا بھی شامل ہو۔ کتنی اچھا ان کا خاتمہ۔ تو دعا یہ کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اچھا خاتمہ عطا فرمائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غار میں ارشاد فرمایا کہ ابوبکر نہ گھبراؤ، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ عمران ان کے دل میں گھبراہٹ کس کی تھی؟ اپنی جان کے بارے میں فکر مند نہیں تھے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فکر مند تھے کہ کہیں کافر آپ کو نقصان نہ پہنچائیں۔ تو اس طرح کا فکر وہی کرتا ہے جس کے دل میں عشق اور محبت ہو۔ تو قرآن مجید کی اس لفظ میں، لا تحزن کے لفظ میں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عشق رسول کی گواہی دی۔ یہ بھی آپ کی خصوصیت ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق عاشق رسول،
دعویٰ تو ہر شخص کرتا ہے نا کہ میں عاشق رسول ہوں، لیکن صحیح عاشق رسول وہ ہے جس کے بارے میں اللہ تصدیق کی مہر لگا دے کہ یہ عاشق رسول ہے۔ تیسری خصوصیت یہ ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ قرآن مجید میں غار میں اللہ ارشاد فرماتا ہے اِذْ یقول لصاحبہ، جب آپ اپنے صاحب سے کہہ رہے تھے، جب آپ صاحب سے کہہ رہے تھے لا تحزن، تم نہ گھبراؤ۔ صاحب کون تھا؟ حضرت ابوبکر صدیق تھے۔ جتنے بھی صحابی ہیں 1,24,000 یا 20,000 یا 40,000 جتنے بھی صحابی ہیں، کسی کی صحابیت قرآن سے ثابت نہیں، حدیث سے ثابت ہے۔ قرآن سے صحابیت صرف اور صرف حضرت ابوبکر صدیق کی ثابت ہے۔ نماز کہاں سے ثابت ہے؟ نماز فرض ہے، کہاں لکھا ہے؟ زکوٰۃ فرض ہے، حج فرض ہے، روزہ فرض ہے، اور جو چیز قرآن میں لکھی ہو وہ قطعی ہوتی ہے، یقینی ہوتی ہے، اس کا انکار نہیں کر سکتے۔ اگر کرے گا بندہ تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی کہے کہ نماز فرض نہیں، اس نے قرآن کا انکار کیا تو دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ زکوٰۃ فرض نہیں، قرآن کا انکار کیا، دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ جو چیز قرآن مجید میں اللہ نے فرض قرار دے دی یا جس کو قرآن پاک نے ثابت کر دیا، اس کا انکار کرنا، الحمد سے لے کے والناس تک پورے قرآن کا انکار کرنا کفر ہے۔ تو اسی قرآن مجید کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صاحب سے کہہ رہے تھے۔ وہ صاحب کون تھے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تمام صحابہ کرام میں سے آپ کو یہ شرف حاصل ہے، یہ امتیاز حاصل ہے کہ آپ کی صحابیت قرآن مجید سے ثابت ہے، اور کسی صحابی کی صحابیت قرآن مجید سے ثابت ہے۔ تو پہلی خصوصیت حضرت ابوبکر صدیق کی کیا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے اسلام قبول کیا، اور دوسری خصوصیت یہ ہے کہ قرآن مجید سے آپ کا عشق رسول ثابت ہے، اور تیسری خصوصیت یہ ہے کہ آپ کی صحابیت قرآن مجید سے ثابت ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی مولانا مرزا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ افضل البشر بعد الانبیاء والرسل، نبیوں اور رسولوں کے بعد ساری کائنات سے افضل کون ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ باقی انشاءاللہ مضمون آئندہ جمعہ المبارک میں بشرط زندگی، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔